انویسٹیگیشن ود عبدالستار خان میں خوش آمدید۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ایک مرتبہ پھر پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ایک بڑے امتحان میں ڈال دیا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ایک خط براہ راست پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو لکھا ہے، جس میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی توجہ پاکستان کی حکومت کی کابینہ کے ایک انتہائی اہم فیصلے کے ایک انتہائی کمزور پہلو کی طرف دلوائی ہے۔ وہ کیا ہوا تھا؟ وفاقی کابینہ نے 14 جنوری 2021 میں ایک فیصلے کے تحت منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشن اینڈ کوآرڈینیشن کو کرونا ویکسین کی خریداری اور پروکیورمنٹ پہ پیپرا ریگولیشن 2004 سے مستثنی کر دیا تھا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے علم میں اضافہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ کیبنٹ نے منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشن اور کوآرڈینیشن کو کرونا ویکسین کی پروکیورمنٹ کے لیے پبلک پروکیورمنٹ رولز اور ریگولیشن 2004 سے تو استثناء دلوا دی، جبکہ پیپرا آرڈیننس 2002 سے نہیں دلوائی۔ اب جبکہ وفاقی کابینہ اور عمران خان کی حکومت نے منسٹری آف ہیلتھ کو پیپرا رول 2004 سے مستثنیٰ کر دیا ہے، لیکن پیپرا آرڈیننس 2002 سے نہیں کیا، تو منسٹری آف ہیلتھ یا حکومت پاکستان کی کوئی بھی وزارت، کوئی بھی محکمہ اس بات سے مبرہ نہیں ہے کہ اگر وہ کرونا ویکسین خریدتا ہے یا پروکیور کرتا ہے، تب بھی وہ وزارت یا محکمہ انٹیگریٹی پیکٹ پر دستخط کرنے کا پابند ہے، جس کے مطابق وہ وزارت یا محکمہ کرونا ویکسین کے سپلائر سے ڈکلیریشن آف فیس، کمیشن اور بروکریج یا پھر اس طرح کے معاملات کو ڈاکومنٹ پہ لانے کا پابند ہے، اور یہ سب کرونا ویکسین کی 1 کروڑ سے زائد مالیت کی خریداری پر لازم ہے۔ اس صورتحال میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کہا ہے کہ منسٹری آف ہیلتھ سروسز یا کوئی بھی محکمہ وزارت ہو، کسی بھی قسم کا کرونا ویکسین سپلائر کے ساتھ معاملہ طے کرنے کے بعد انٹیگریٹی پیکٹ پر دستخط کرنے ہوں گے، اور اس انٹیگریٹی پیکٹ میں کانٹریکٹرز کے بارے میں ہر طرح کی معلومات درج ہو۔ اس حوالے میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے فائنانس منسٹری کے 2002 کے ایک نوٹیفیکیشن کا بھی حوالہ دیا، اور پاکستان کی اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی کے 23 سپتمبر 2002 کے فیصلے کا بھی حوالہ دیا، جس کے تحت انٹیگریٹی پیکٹ پہ سائن کرنا لازمی ہے، کیونکہ آنے والے وقت میں آڈیٹر جنرل کو یہ انٹیگریٹی پیکٹ دینا لازمی ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اپنے خط میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کی توجہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO کی ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ کے فیصلے کی طرف بھی دلوائی ہے۔ اس کے علاوہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اپنے خط میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کی توجہ یورپین کمیشن کے متصب کے ایک فیصلے کی طرف بھی دلوائی ہے، جس میں یورپین کمیشن کی طرف سے کرونا ویکسین کی خریداری کو خفیہ اور سیکرٹ رکھا گیا۔ یورپین یونین کے متصب نے یورپین یونین کی طرف سے کرونا ویکسین کی خریداری کے حوالے سے کیے جانے والے تمام کانٹریکٹس کی تفصیلات بھی طلب کر لی ہیں، جس میں کرونا ویکسین کی قیمت، پرائسنگ پروسیس اور پروکیورمنٹ پروسیس کا شامل ہیں۔ یورپین یونین نے پورے یورپی ممالک یعنی کہ 27 ممالک کے لیے دنیا کے مختلف 6 کمپنیوں سے کرونا ویکسین خریدنے کا معاہدہ کیا ہے، اور یورپین یونین یہ ارادہ بھی رکھتی ہے کہ وہ تقریباً غریب ممالک کو عطیے کے طور پر 50 کروڑ کرونا ویکسین ڈوسز ڈونیٹ کر دے گی۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو لکھے گئے خط میں یورپین یونین، یورپین کمیشن اور یورپین متصب کے درمیان ہونے والی خط و کتابت انٹرنل آفیشیل کورسپونڈنس کا بھی حوالہ دیا کہ یورپ کے حوالے سے اس جو آفیشیل کورسپونڈنٹ ہے وہ کیا کہتی ہے کہ اس میں جب یہ بات آپس میں خط و کتابت چل رہی تھی تو ایک ویکسین تیار کرنے والی بہت بڑی کمپنی ہے، اس کا ذکر آیا تھا، اور وہ ایسٹرا زینیکا ہے۔ یعنی کہ ایکسٹرا زینیکا پہ جتنی بھی کمپنیاں ہیں ویکسین کرونا تیار کریں، اس میں سب سے مؤثر سمجھی جاتی، سب سے زیادہ خریداری بھی ایسٹرا زینیکا کی ہوئی ہے۔ اور یورپین یونین نے یورپین کمیشن اور متصب کو کہا ہے کہ جناب CEO نے کہا ہے کہ جناب یہ جو معاملات ہیں ہمارے جو ذخیرہ اراض میں رکھے جا رہے ہیں، یہ ہماری آپ سے استدعا ہے، ہماری آپ سے گزارش ہے کہ یہ آپ نے ریٹ نہیں باہر جانے دینا، کیونکہ یورپین یونین یہ کہہ رہی ہے کہ ایسٹرا زینیکا نے جو کانٹریکٹ کیے ہیں، جو ایڈوانس پرچیز ایگریمنٹ کیا ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ اگر آپ نے ان کی کچھ مندرجات کو پبلک کر دیا تو آپ سمجھ لیں کہ جس قیمت پر ہم آپ کو دے رہے ہیں کرونا ویکسین، وہ باقی ممالک کی نسبت کم قیمت پہ ہے،
اب یہ 6 جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ان سے 2.3 بلین ویکسین خریدی جا رہی ہیں جو 3 ارب ڈالر میں ایڈوانس ڈاؤن پیمنٹ ہوئی ہے۔ 3 ارب ڈالر کا مطلب یہ ہے کہ 550 ارب پاکستان کے بن جاتے ہیں۔ اب اس کے باوجود یورپین متحد نے یورپین یونین کو 20 فروری تک کا وقت دیا ہے کہ جناب 20 فروری تک آپ نے بتانا ہے کہ کس کس کمپنی کے ساتھ کیا کیا معاہدہ ہوا ہے، کس کس قیمت پر کیا کیا چیز کس حوالے سے لی جا رہی ہے، اور اسے آپ نے پبلک کرنا ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد جو کر رہے ہیں کرتے رہیں آپ، لیکن آپ نے پبلک کرنا ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے بین الاقوامی سطح پہ بھی کرونا ویکسین کی خریداری اور پروکیورمنٹ پہ جو معاملات سامنے آ رہے ہیں ان پہ بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی توجہ دلاتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے تقریباً مؤدبانہ گزارش کی ہے کہ عمران خان صاحب بھی اپنی حکومت میں اپنی وزارتوں اپنی محکموں کو حکم صادر فرمائیں کہ اگر آپ نے کرونا ویکسین کی خریداری اور پروکیورمنٹ کرنی ہے تو پھر انٹیگریٹی پیکٹ پر خود بھی سائن کرنے اور سپلائر سے بھی کروانے سائن، تاکہ کرونا ویکسین کی خریداری اور پروکیورمنٹ پہ ویکسین کی پرائسنگ فارمولہ اور بالآخر جس قیمت پر معاملات طے ہوں وہ تمام کے تمام ڈاکومنٹس کے ذریعے انہیں پبلک کر دیا جائے، تاکہ پاکستان کے لوگوں کو پتہ چل سکے کہ یہ ویکسین کس قیمت پر کس کمپنی سے کن حالات میں لی گئی ہے اور کس قیمت پر سودا طے ہوا۔ اب چلتے ہیں وفاقی کابینہ کے 13 جنوری 2021 کی فیصلے کی طرف، جس کے تحت پاکستان کی حکومت نے پاکستان کی وفاقی کابینہ نے منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروسز کو کرونا ویکسین کی خریداری پر پروکیورمنٹ پر پیپرا رول 2004 سے استثناء قرار دیا تھا۔ اس کی وجہ صرف اور صرف ایک وجہ تھی، اور وہ وجہ بھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی طرف سے لکھا گیا ایک اور خط تھا جو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو نہ صرف لکھا گیا بلکہ چاروں صوبوں کے چاروں وزراء اعلیٰ کو لکھا گیا تھا، جس میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے پاکستان کی وفاقی اور چاروں صوبائی حکومتوں سے درخواست کی تھی کہ وہ کرونا ویکسین کی خریداری اور پروکیورمنٹ کرنے کے بعد اس کی تفصیلات پیپرا کی ویب سائٹ پہ جاری کر دیں، تاکہ پاکستان کے لوگوں کو علم ہو سکے کہ ان کی حکومت نے کرونا ویکسین کس مینوفیکچرر سے کس سپلائر سے کس قیمت پر خریدی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اسے بدقسمتی کہا جا سکتا ہے کہ کرونا ویکسین کی خریداری اور پروکیورمنٹ کرنے کے بعد ان کی تفصیلات کو پیپرا رولز کے مطابق پیپرا کی ویب سائٹ پر جاری نہیں کیا گیا، بجائے اس کے کہ جاری کر دے 13 دن بعد ہی، اس خط کے 13 دن بعد ہی کیبنٹ میٹنگ نے منسٹری آف ہیلتھ کو پیپرا رولز 2004 سے استثناء ایگزمپٹ کر دیا، تاکہ کسی قسم کی کرونا ویکسین کی خریداری اور پروکیورمنٹ کے بارے میں پیپرا ویب سائٹ پر تفصیلات جاری کرنے سے استثناء حاصل کر لی جائے۔ اب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو 1 جنوری 2021 کو پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب، سندھ کے وزیر اعلیٰ جناب مراد علی شاہ صاحب اور بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جناب میر کمال خان صاحب کو براہ راست خطوط لکھے تھے۔ ان 5 خطوط میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب اور تمام وزراء اعلیٰ سے درخواست کی گئی تھی کہ کرونا ویکسین کے ایجاد کے بعد کرونا ویکسین کی خریداری اور پروکیورمنٹ کی تفصیلات پیپرا رولز کے عین مطابق پیپرا کی ویب سائٹ پر جاری کر دی جائیں، اپلوڈ کر دی جائیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اپنے خط میں اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ ان کے علم میں، یعنی کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے علم میں یہ بات لائی گئی ہے کہ پاکستان کی حکومت نے کرونا ویکسین کی خریداری کے لیے $250 ملین یعنی 25 ارب پاکستانی روپے مختص کیے ہیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اس کے ساتھ ساتھ اپنی درخواست میں وزن ڈالتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان صاحب اور چاروں وزراء اعلیٰ کو کرونا کی بین الاقوامی سطح پر اوسطاً قیمت سے بھی آگاہ کیا ہے کہ جس میں موڈرنا ہے وہ سب سے مہنگی ویکسین ہے، سونوویک ہے، ان کی قیمت $37 ہے، اس کے بعد برونٹیک کی قیمت $30 ہے، اس کے بعد جو مختلف حوالوں سے آئے گا، ویسے سپوٹنک ہے، یہ رشیا کی ہے جس کے ساتھ ہمارا کچھ چل رہا ہے کہ شاید اس کو اجازت مل جائے، اس کی قیمت دی گئی ہے، جانسن اینڈ جانسن کی قیمت دی گئی ہے، اور سب سے آخر میں سب سے کم قیمت ویکسین ایسٹرازینیکا ہے جو سب سے زیادہ بکی ہے، جس کی ویکسین کے اس ڈوز کے بارے میں قیمت جو بتائی گئی وہ $4 فی ڈوز کے حوالے سے بتائی گئی۔ اب وزیر اعظم عمران خان صاحب اور چاروں صوبائی وزراء اعلیٰ سے درخواست بھی کی گئی ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی طرف سے
کہ عالمی سطح پہ ویکسین کی قیمت $4 سے لے کر $37 تک ہے. اس لیے اگر حکومت پاکستان کی طرف سے کرونا ویکسین خریدتے وقت کمپنیوں سے قیمتوں کے حوالے سے مناسب داموں پر لا سکتی ہے تو 10% کی چھوٹ آسانی سے مل سکتی ہے. یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا خیال ہے، جس سے پاکستان کی حکومت مختص جو 25 ارب روپے ہیں اس سے 6 کروڑ 25 لاکھ کرونا ویکسین کے ڈوزز خریدنے کی پوزیشن میں آ سکتی ہے، نہ کہ مہنگی ترین ویکسین کا حصول جو کہ $37 ہے اس کی طرف اگر جائیں گے تو صرف 65,77,000 ویکسین ڈوزز ہی خریدی جا سکیں گے. اب یہ وہ معاملات تھے جس میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ایک خط لکھا، وفاقی کابینہ نے مستثنی قرار دے دیا، ایگزمپٹ کر دیا منسٹری آف ہیلتھ کو. اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ جناب آپ نے 2004 ریگولیشن جو پیپرا کے ہے اس کے تحت آپ نے ایگزمپشن دے دیا. آپ کو یاد نہیں رہا، بھول گئے کیا ہوا کہ پیپرا آرڈیننس 2002 کے تحت تو آپ نے ایگزمپشن نہیں دی. اب پیپرا رول 2002 جو کہتا ہے اس کے مطابق تو آپ کو چلنا پڑے گا، چاہے جو مرضی کر لیں. آپ نے پیپرا رول 2004 کے تحت تو ایگزمپشن دے دی، لیکن پیپرا آرڈیننس 2002 کے تحت آپ نے ایگزمپشن نہیں دی. آپ بھول گئے تھے کیا تھا اس کا ہمیں نہیں پتہ. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب آپ کو انٹیگریٹی پیکٹ، آپ نے یہاں پہ کرونا ویکسین خریدی، آپ نے انٹیگریٹی پیکٹ پہ سائن کرنے ہیں. وہ انٹیگریٹی پیکٹ نے مختلف حوالوں سے ایک ریفرنس بھی بننا ہے. میں سب سے بڑی مثال جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اپنے خط میں دے رہا ہے وہ دے رہا ہے کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو وہ انٹیگریٹی پیکٹ دینا پڑے گا. آپ کو، آپ کے لیے مجبوری ہے کہ اس کو دینا پڑے گا. اس کے علاوہ انہوں نے ریفرنس کس کا دیا؟ انہوں نے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا ریفرنس دیا اپنے خط میں. انہوں نے اپنے خط میں یورپین یونین، یورپین کمیشن اور یورپین کمیشن کے جو متسب تھے ان کے درمیان ہونے والی خط و کتابت جو تھی، آفیشیل کورسپونڈنس تھی، وہ دی کہ جناب یورپ بھی، اب یورپ نے $3 ارب یعنی کہ 550 ارب پاکستان کے تحت وہ ایڈوانس پیمنٹ کر چکا ہے. اب وہ کہہ رہا ہے یورپین یونین کہہ رہی ہے متسب کو اپنے کہ جناب ہمیں تو یہ ایسٹرازینیکا جو ہے نا اس نے ریکویسٹ کی ہے کہ جناب اگر آپ نے مندرجات بتائے اور اس کو پبلک کیا تو جو جس قیمت پر ہم آپ کو دے رہے ہیں ویکسین دے رہے ہیں، کرونا ویکسین دے رہے ہیں، اس قیمت پہ ہم کسی کو نہیں دے رہے جس کم قیمت پر آپ کو دے رہے ہیں. اس کے باوجود وفاقی متسب نے کہا کہ 20 فروری تک کا آپ کو ٹائم دیتا ہوں. 20 فروری تک آپ نے تمام کے تمام جو کانٹریکٹ ہیں اس کی جو بھی تفصیلات ہیں، جو ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ نے کرنی ہے، اس کو پبلک کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یورپین یونین کیا کر رہی ہے کہ جہاں انہوں نے میس اسکیل کے اوپر کرونا ویکسین کی خریداری 6 بڑی کمپنیوں کے ساتھ کی ہے، ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اپنا رکھا ہوا ہے کہ اگر ہمیں موقع ملا، گنجائش بنی تو 50 کروڑ ویکسین ڈوزز غریب ممالک کو ڈونیٹ بھی کر دیں گے. لیکن وہاں کا وفاقی متسب اس بات پہ بھی نہیں آیا. پاکستان کی بات تو بہت دور کی بات ہے، ہمیں خود اپنے لیے ویکسین مل جائے تو بڑی بات ہے، ہم نے ڈونیٹ کہاں کرنا. اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.